صحبت شیخ کامل، شیخ کامل کے پاس اگر بیٹھیں گے تو اس کی کیا تاثیر اور کیفیت ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ حق تعالی شانہ آفتاب کی شعاعوں کو جن محدود ذرات جبل پر، آفتاب کی شعاعوں کو یعنی آفتاب کی روشنی جو کرن ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے، جن محدود ذرات جبل یعنی پہاڑ کے ذرات پر لعل سازی کا امر تفویض فرماتے ہیں تو یہ کام علی الفور نہیں ہوتا، بلکہ کئی سال تک یہ سلسلہ فیضان شعاع آفتاب کا قائم رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بے قیمت پتھر لعل بن کر درخشاں ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ آفتاب کی شعاع جو ہے وہ کسی پہاڑ پر پڑتی ہے تو ایک دم سے وہاں ڈائمنڈ پیدا نہیں ہو جاتا، بلکہ مسلسل وہاں پر اس کی شعاع پڑنے سے اس کے بعد پھر اس کے اندر وہی پتھر جو بے قیمت تھا وہ قیمتی بن جاتا ہے۔ وہی پتھر جو بے قیمت تھا قیمتی کیسے بنا؟ کیونکہ سورج کی شعاعوں کے سامنے رہا، تو وہی بے قیمت پتھر قیمتی بن گیا، لعل بن گیا۔ لعل یعنی موتی کہتے ہیں، یا پھر اس کو ڈائمنڈ کہو، ڈائمنڈ بن گیا۔ اسی طرح یہ مثال دے کر بتاتے ہیں کہ اسی طرح طالب اور سالک کو اپنے شیخ کے فیضان میں تعجیل مناسب نہیں۔ کوئی طالب ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے پاس 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 سال رہا بھی نہیں ہے، کبھی کبھی ملا ہے اور کہتا ہے میرے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، تو وہ ایک دم سے نہیں آتی ہے، بلکہ مسلسل شعاعیں اس پہاڑ پر پڑتی رہتی ہے، پھر کئی سالوں کے بعد وہ پتھر بے قیمت قیمتی بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم تو پہلے تو وہ آفتاب جو شیخ ہے، جو آفتاب یعنی نبوت سے سرفراز ہے یعنی وراثت میں ہیں، ان کی شعاعوں کے سامنے پہلے تو ہم رہتے ہی نہیں ہیں، کم رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ سالک کو اپنے شیخ کے فیضان میں تعجیل مناسب نہیں، کہ عجلت یعنی یہ جلدی کرنا اولاً مایوسی پھر حرمان کا سبب بن جاتا ہے۔ جلدی کروں گے تو انسان مایوس بن جائے گا کہ میرے سے تو یا تو میں برا ہوں کہ میں سدھر نہیں سکتا، یا پھر کہے گا کہ نہیں یار اس شیخ سے تو فائدہ نہیں ہو رہا۔ حالانکہ آفتاب کی شعاعیں تو وہی ہے، مشائخ کی شعاعیں تو وہی ہوتی ہے، لیکن ہم مسلسل نہ رہنے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ تو فرمایا مایوسی پھر حرمان کا سبب بن جاتی، اور بتدریج تربیت پختگی اور استقامت اور رسوخ پیدا کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ تربیت ہوتی ہے اور استقامت اور رسوخ پیدا کرتی، جو اس راہ میں مقصود ہے۔ دیکھیے تو تربیت رسوخ پیدا کرتی جو اس راہ میں مقصود۔ پس طالب کا قلب جو قبل تربیت مثل بے قیمت پتھر ہے، اور شیخ کا قلب جو انوار نسبت سے منور ہو کر مثل آفتاب بلکہ قابل رشک 100 آفتاب ہے، 100 آفتاب کے برابر ہے۔ طویل مدت تک فیضان صحبت سے ایک دن طالب کا دل بھی نسبت مع اللہ کے رسوخ اور استحکام کی نعمت سے مشرف ہو کر پھر وہ بھی 100 لعل و گہر ہو جاتا ہے، وہ بھی 100 قیمتی پتھروں سے بھی قیمت والا بن جاتا ہے۔ دیر ہونے سے گھبرانا نہ چاہیے، یہ تو تم نے خود دیکھ لی کہ لعل بنے کہ نہیں بنے۔ لوگ جلدی کرتے ہیں کہ کیسے ہم بچ جا رہے ہیں، تو جلدی مت کرو۔ بہت سے لوگ مراقبے بیٹھتے ہیں، کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ اب دیکھو بھئی تم بیٹھے تو رہو، کیونکہ وہ شعاعیں تمہیں لگ رہی ہے، وہ شعاعیں لگتے لگتے وہ قیمتی بنے گی۔ تو دیر ہونے سے گھبرانا نہ چاہیے، اور دوسرے پیر بھائیوں کی جلد کامیابی پر مایوس نہ ہونا چاہیے، کہ ہر شخص کی صلاحیت جداگانہ ہے۔ خشک لکڑی جلد اور گیلی لکڑی دیر سے جلتی ہے، تو بعض خشک ہوتے ہیں لکڑی اور بعض گیلی لکڑی ہوتی ہے، تو پہلا ان کا گیلاپن کو خشک کرنا پڑتا ہے، تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو گیلی لکڑی دیر سے جلتی ہے۔ ہمارا کام صرف طلب میں مجاہدہ اور سعی کرنا ہے۔
اور یہی طلب مقصود ہے جو ایک نہ ایک دن ضرور وصول سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں والذین، وصول یعنی اللہ تعالیٰ کا وصل مل جاتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں مصائب محنتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے ملنے کا راستہ نہیں بلکہ بہت سے راستے کھول دیں۔ اپنے ملنے کا ایک راستہ نہیں بلکہ اپنے ملنے کے بہت سے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ ترجمہ بزبان عشق کیا گیا ہے۔ ہدایت کا مفہوم اراءۃ طریق اور ایصال الی المطلوب دونوں پر مشتمل ہے۔ اراءۃ طریق اور ایصال المطلوب۔ اراءۃ طریق یعنی راستے میں تم چل رہے تھے، کسی نے پوچھا ڈائمنڈ پلازا کدھر ہے، تو آپ نے کہا یوں سیدھا جاؤ پھر لیفٹ میں جاؤ تو آپ کو وہاں مل جائے گا، یہ اراءۃ طریق ہے۔ اور آپ نے کہا بھائی ڈائمنڈ پر میری گاڑی میں بیٹھو اور لے کے جاؤ، اس کو ایصال الی المطلوب۔ تو بزمان اس تو الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو لنہدینہم کہ ہدایت میں دونوں چیزیں شامل ہیں، کبھی راستہ دکھا دیں گے، کبھی اللہ ہاتھ پکڑ کر تمہیں پہنچا دیں گے۔ جب تک نفس کے رذائل تم پر غالب ہے، جب تک نفس کے رذائل یعنی برائیاں تم پر غالب ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے ایمان میں اس وقت تک تازگی نہیں آ سکتی ہے، ایمان میں تازگی نہیں آ سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفس کی خواہشات اللہ تعالیٰ کے دروازے قرب پر مثل قفل کے ہیں، تالا لگا ہوا۔ اب تالا لگا ہوا تو اس گھر میں کیسے جا سکتے ہو؟ مثل قفل کے۔ نفس کے رذائل تم پر اگر غالب ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے ایمان میں اس وقت تک تازگی نہیں آ سکتی۔ تازگی الگ چیز ہے، جس کی چہرے پر ایک رونق دکھتی ہے نا، ایک ہے ایمان والا اعمال کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن نفس کے رذائل سے نہیں نکلا، اس کے منہ پر تازگی نہیں ہے۔ تازگی اس وقت آ سکتی ہے کیونکہ نفس کی خواہشات اللہ تعالیٰ کے دروازے قرب پر مثل قفل کے ہے۔ دنیا کے شراب و کباب اور لذات فانیہ پر فریفتگی دلیل ہے اس بات کی کہ تمہاری روح بہار عالم غیب یعنی لذت قرب حق سے ناشنا ہے۔ شراب کباب یعنی الگ الگ جگہ کی لذتیں، یہاں کا کھانا وہاں کا کھانا، یہ جانا وہ جانا، یہ شراب و کباب اور لذات فانیہ پر فریفتگی یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری روح ابھی تک عالم غیب یعنی لذت قرب حق سے نا آشنا ہے، پہچانتی نہیں ہے کہ وہ قرب کے۔ جب وہ قرب پہچان لیتی پھر انسان کو کہیں جانے کا جی نہیں چاہتا۔ اللہ اگر تم اپنے قلب میں حق تعالی شانوں کے قرب کی شان و شوکت کا مشاہدہ کر لو، اگر تم اپنے قلب میں حق تعالی شانوں کے قرب کے شان و شوکت کا مشاہدہ کر لو، مجموعی لذات کائنات تمہاری نظر میں جیفا یعنی مردار معلوم ہوں گی، جیفت مردار معلوم ہوں گی، اور واقع مردار بن جاتا۔ پھر حق تعالیٰ اب ان کو تعجب ہوتا ہے یہ کیوں نہیں نکلتے، ہمیں تعجب ہوتا ہے کیوں جاتے، اب یہی پر چلتا رہتا ہے۔ اگر ایک لمحہ کو بھی تم اپنے باطن میں حق تعالی شانہ کی تجلیات قرب کا مشاہدہ کر لو، اگر ایک لمحہ کو بھی تم اپنے باطن میں حق تعالی شانہ کی تجلیات قرب کا مشاہدہ کر لو تو تم اپنی جان محبوب کو خوشی خوشی نظر آتش محبت حق کر دوں گے، محبت حق کے اندر جلا دوں گے۔ اگر ایک لمحہ بھی حق تعالی شانہ کی تجلیات قرب کا مشاہدہ کر لو تو اپنی اس جان کو خوشی خوشی محبت حق کی آگ میں جلا دے، یعنی حق تعالی شانہ کی رضا کے لیے ہر مجاہدہ اور محنت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور حق تعالیٰ کی راہ میں اگر جان بھی فدا کرنی پڑے تو بے دریغ جان دیکھ کر بزبان حال یہ کہوں گے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ دیکھ کر کیا کہوں گی، یہی کہوں گے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔
اللہ اللہ اللہ، یہ مقام کب ملے گا؟ اللہ اکبر، اللہ پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ پڑھ رہے ہیں نعرے شہوت، دنیا کی آگ کو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے، لیکن شہوت اور خواہش کی آگ کو پانی سے سکون نہیں ملتا۔ شہوت اور خواہش کی آگ کو پانی سے سکون نہیں ملتا، یہ آگ تو دوزخ تک لے جاتی ہے۔ اس آگ کو کیسے بجھاؤں؟ شہوت کی آگ کو پانی سے آرام کیوں نہیں ملتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہوت کے اندر دوزخ کا مزاج ہے۔ شہوت کے اندر دوزخ کا مزاج ہے، یعنی دوزخ کے عذاب کا سبب چونکہ یہی شہوت پرستی ہے، تو اس کے اندر خاصیت بھی دوزخ کے مصیبت اور تکالیف کی پیدا ہوگی۔ بس سبب اور مسبب علت اور معلول لازم اور ملزوم میں مناسبت کا ہونا ظاہر ہے، اس لیے وہ اس پانی سے نہیں بجھے گی۔ تو شہوت کی آگ کو پانی سے آرام کیوں نہیں ملتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہوت کے اندر دوزخ کا مزاج ہے۔ ایک شخص باغ کی طرف جا رہا ہے، ہر قدم پر اس کو باغ کی ٹھنڈک اور خوشبو کا لطف مست کیے دیتا۔ باغ کی طرف جا رہا ہو تو اس کو اس باغ کی ٹھنڈک ہر قدم پر خوشبو کا لطف مست کیے دیتا، اور بقدر قرب اس لطف میں ترقی ہوتی رہتی ہے، چونکہ اس کا ہر قدم سبب ہے باغ میں پہنچنے کا۔ اس لیے باغ کے انعام کا عکس اور پرتو فیضان اس کو ہر قدم محسوس ہو رہا ہے، ابھی دور ہے لیکن محسوس ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ایسی منزل کی طرف جا رہا ہے جہاں آگ لگی ہوئی ہو تو ہر قدم پر اس کو آگ اور دھوئے کی تکلیف میں اضافہ محسوس ہوتا رہے گا۔ بس ہر گناہ دو روح کی طرف اور ہر نیکی جنت کی طرف بمنزل قدم ہے۔ ہر گناہ دوزخ کی طرف اور ہر نیکی جنت کی طرف بمنزل قدم ہے۔ وہ باغ جنت کا اشارہ کیا کہ جیسے تم جاؤں گے تو ظاہر بات ہے اس کو خوشبو ملتی جاتی، اس لیے نہیں بتاتے ہمیں تو یہاں تو دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی، ریح الجنت۔ تو دنیا کیونکہ وہ باغ کی طرف جا رہے تو ظاہر بات اس کی خوشبو محسوس ہوگی، اور دوزخ کی طرف جاؤں گے بیچارے پریشان ہیں، بولے بہت مصیبت میں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، سب کچھ ہے تو کیوں وہ راستہ پکڑا ہوا ہے، تو اس کے بعد تو محسوس تو ہونے والا۔ اب اس علاج کا، شہوت کا علاج کیا ہے؟ چھوڑ دوں؟ نہیں شہوت کا علاج کیا ہے؟ نارے شہوت کی تشبیہ، نار یعنی آگ، نارے شہوت کی تشبیہ نارے دوزخ سے دینے کے بعد اس کے بجھانے کا علاج ہے۔ یہ تو تشبیہ دے دی، اب اس کو بجھانا بھی تو ہے۔ علاج یہ بیان فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو جس چیز سے سکون ہوگا اسی سے نارے شہوت کو بھی سکون مل سکتا ہے۔ دوزخ کی آگ کو جس چیز سے سکون ہوگا اسی سے نارے شہوت کو بھی سکون مل سکتا ہے، یعنی شہوت کی جو بیماری ہے اس کو نکالنا ہے تو دوزخ میں جانے سے جو بچنے کی اس کا علاج ہے وہی علاج اس کا بھی، جیسا کہ دونوں کا رابطہ اور علاقہ اوپر مذکور ہو چکا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ دوزخ میں جب تمام اہل دوزخ بھر دیے جائیں گے تب بھی دوزخ کا پیٹ نہ بھرے گا، اس لیے شہوت کا پیٹ بھی نہیں بھرتا ہے، شہوت کا پیٹ نہیں بھرتا، اس لیے دوزخ کا پیٹ بھی نہیں بھرے، حالانکہ سب اس میں آ گئے، کہا کہ ابھی پیٹ نہیں بھرا، یہ ساری شہوتیں پوری کر لے گا پھر بھی کہتا پیٹ نہیں بھرا۔ دوزخ کا پیٹ نہ بھرے گا اور حل میں مزید کہتی رہے گی، یعنی کیا اور کچھ بھی ہے کہ نعرہ لگاتی رہے گی۔ یہی حال ہماری شہوات کا ہے کہ جتنا ہی گناہ کرتے جاؤں گے اتنا ہی گناہ کی خواہش بڑھتی جاوے گی۔ حل من مزید، اگرچہ شیطان کان میں یہی کہتا رہتا ہے کہ بس ایک مرتبہ، کیا کہے گا؟ ایک مرتبہ ایک گناہ اور کر لو، بس اس کے بعد چھوڑ دینا۔ شیطان یہی کہتا رہا، لیکن حل میں ایک گناہ اور کر لو تو دل بھر جاوے، پھر کبھی مت کرنا۔ لیکن اس فریب اور دھوکے میں آنا سخت حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ ہر گناہ سبب مزید گناہوں کا ہو جاتا ہے، ہر گناہ جو ہے وہ سبب مزید گناہوں کا ہو جاتا ہے۔ تو دوزخ کے
نعرے حل من مزید کا علاج حق تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا جاوے گا کہ حق تعالیٰ شانو دوزخ پر اپنا قدم مبارک رکھ دیں گے، جس کی حقیقت کا پتہ عالم آخرت ہی میں چلے گا۔ کس قدم کا کیا مفہوم ہے؟ بس دوزخ کا پیٹ بھر جائے گا، اور حل من مزید کا نعرہ، نعرے قط قط قط، بس 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 بس، اب وہ حل من مزید کہہ رہا تھا، اب کہ قط قط، یعنی بس بس بس، تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی علاج نفس کی خواہش کے دوزخ کے لیے تجویز فرمایا ہے کہ اس آگ کو بھی تعلق مع اللہ کا نور ہی بجھا سکتا ہے، اس آگ کو تعلق مع اللہ کا نور ہی بجھا سکتا ہے۔ تعلق مع اللہ ہی سمجھ میں نہیں آتا، لوگ ساری عبادتیں سمجھ میں آتی ہے، ساری عبادتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن شہوت کا وہ جو آگ ہے وہ نہیں بجھ سکتی، وہ تو تعلق مع اللہ ہی نور ہی اس کو بجھا سکتا ہے، یہی نور اس کو بجھا سکتا ہے۔ باقی تم ساری عبادتیں کر لو، شہوت وہی بڑھتی رہی، نور ہی بجھا، یعنی نفس کا پیٹ بھرنے کا علاج کثرت گناہ ہرگز نہیں کہ بھئی چلا زیادہ گناہ کر لوں تاکہ میرا پیٹ بھر جائے، ہرگز نہیں، ورنہ ہر گناہ کے بعد حل من مزید کہے گا، حل من مزید کہے گا۔ بس علاج واحد صرف یہی ہے کہ کسی صاحب نسبت بزرگ سے تعلق پیدا کیا جا، صاحب نسبت بزرگ سے تعلق پیدا کیا جاوے اور اس کی صحبت کے انوار دل میں حاصل کیے جائے، خالی تعلق نہیں بلکہ اس کی صحبت سے ان انوار کو دل میں بھرا جائے۔ کیوں کہ نعرے شہوت کو بجھانا ہے تو پھر جنت کا نور لینا پڑے گا، اس کا بغیر تو بھرے گی نہیں۔ کسی طرح آتا ہے اللہ کا نور تو وہی بتائے گا، تو بزرگ سے تعلق پیدا کیا جاوے اور اس کی صحبت کے انوار دل میں حاصل کیے جائے، وہی بتائے گا کہ دل میں نور کس طرح آتا ہے۔ اللہ کا نور اس قدر قوی ہوتا ہے کہ دوزخ کو بھی ٹھنڈک سے تبدیل کر دے، نعرے شہوت کو ٹھنڈک سے تبدیل کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اہل ایمان دوزخ پر بذریعے پل صراط عبور کریں گے نا، تو دوزخ سے آواز آئے گی، جز یا مومن فإن نورک تطفئ ناری، اے مومن جلد گزر جا، تیرا نور میری آنکھ کو بجھائے دیتا ہے، تو مومن جلدی گزر۔ اسی نور الہی کا اعجاز تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود ملعون نے آگ میں ڈالا تو وہ آگ گلزار بنی، وہ نور تھا، اس آگ کو بھی بجھا دی۔ تو نفس جب دشمن راہ خدا ہے، نفس جب دشمن راہ خدا یعنی اللہ کے راستے کا دشمن ہے، تو دشمن کو ذلیل و خوار رکھنا چاہیے، اس کا کہنا مان کر اس کو خوش کرنا اور طاقتور کرنا نادانی ہے۔ کہیں چور کو بھی ممبر عزت پر بٹھاتے ہیں، کہیں چور کو بھی ممبر عزت پر بٹھاتے ہیں، جی اس کی جگہ تو دار ہے، یعنی جیل ہے چور کو۔ تو اسی مضمون کو ایک بزرگ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا۔ ہائے ہائے کیا بات کہی، فرشتہ بھی یہ ہو جائے اس کے بدگمان رہنا، نفس کا ازدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں، نفس کا ازدہا دیکھ ابھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر دسا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر دسا نہیں۔ تو نفس کا ازدہا جو ہے کہ ابھی مرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھا شہوت کی آگ کا علاج۔ کیا کرو کہ اللہ کے اس نور کو اللہ والے سے ان کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل کروں گے تو پھر اس کا علاج ہو جائے گا، ورنہ یہ شہوت کی آگ کو مٹانا بہت مشکل۔ کتنی بھی عبادتیں کر لو، نوافل پڑھ لو، لیکن شہوت کی آگ نہیں بجھ سکتی، نوافل تو جب تک کہ اللہ والوں کی صحبت سے نور کو حاصل نہ کرے۔
آج بہت سارے بیچارے اپنی اس شہوت کی آگ کو بجھانا چاہتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم کچھ ذکر و اذکار کر لیں، کچھ نوافلی، کچھ اور عبادتیں اپنے پر لازم کر دے تاکہ اس کے ذریعے سے شاید یہ کچھ کمزور ہو جائے۔ وہ وقتی طور پر کمزور ہو جاتا ہے لیکن پھر دوسرے راستے سے وہ ہمیں ڈس لیتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی رہبر نہیں، وہ ہمیں مار دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کسی کامل نسبت والے کے پاس بیٹھو اور اس کے ذریعے سے نور حاصل کرو تو انشاءاللہ اس نور سے یہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اے وہ شخص، یہ رزق کے حاصل کرنے کے بیان میں ہے، اے وہ شخص جو علی الصبا دکان کھولنے کے لیے دوڑتا ہے، اے وہ شخص جو علی الصبا دکان کھولنے کے لیے دوڑتا ہے، تو دوڑتا ہے نا، علی صبح دکان کھولنے کے لیے دوڑتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے مسجد جا کر رزاق حقیقی سے روزی طلب کر، رزق کی پریشانی دور کرنے کے لیے صرف دروازے اسباب کو نہ کھٹکھٹا بلکہ اسباب و تدابیر کے خالق سے رابطہ قائم کر تاکہ وہ مسبب حقیقی اس سبب کو مفید نتیجہ سے ہم آگوش کریں۔ الحمدللہ۔ فی نفسی ہی اسباب اور تدابیر حکم الہی کے خلاف تجھ کو کچھ مفید نہ ہوگی۔ فی نفسی اسباب اور تدابیر حکم الہی کے خلاف تجھ کو کچھ مفید نہ ہوں گے۔ جس طرح ایک دیرینہ کھوٹے سے کہا کہ تو میرا جگر کیوں پھاڑے دیتا ہے، کھوٹے سے ایک دیوار نے کھوٹے سے پوچھا، کیلی مارو نا، ہاں اور پاس، ہاں، تو وہ دیوار کہے گی تو میرا جگر کیوں پاس کرتا ہے، پھاڑتا ہے، یا لکڑی میں ڈالو۔ تو کھوٹے سے کہا کہ تو میرا جگر کیوں پھاڑے دیتا ہے، مجھے اذیت نہ دے۔ کھوٹے نے جواب دیا کہ مجھ سے کیا فریاد کرتی ہے، اس سے فریاد کر جو مجھے ٹھوک رہا ہے، اللہ اکبر۔ اس سے فریاد کر جو مجھے ٹھوک رہا ہے، میرا کیا کام۔ تو یہ حال ہوا کہ مجھے ٹھوک رہا ہے، اگر وہ ٹھوکنا بند کر دے تو میں تیرے لیے کچھ بھی باعث علم نہیں کہ مجبور بدست ٹھوکنے والے کے ہوں۔ اسی مضمون کو کسی عربی شاعر نے شعر میں بیان کیا، قال الجدار للوتدی لم تشقنی قال الوتد انظروا الی من یدقنی۔ جو ذات پاک یا آسمان سے بارش برساتی ہے وہ قادر ہے کہ اپنی رحمت سے تجھے روٹی بھی عطا فرما دے۔ تو کتنے بہترین مگر دیوار کو، تو دیوار فریاد کرتی کہ مجھے کیوں دکھ، اس لیے اللہ کہتے میری دکان میرے لیے نقصان دہ، اس کی کیا شکایت کر گئی، اس کے پاس جا جس نے اس دکان کے پیچھے تجھے نقصان ڈال دیا ہے، اس کی طرف تو رجوع نہیں ہوتا ہے اور بس دکان سے ہی شکایت کر رہا ہے یا لوگوں سے شکایت کر رہا ہے۔ رزق کو رزاق حقیقی سے طلب کرو، رزق کو رزاق حقیقی سے طلب کرو، محض زید بکر پر نظر کو محصور اور محدود مت رکھو۔ زید بکر عمر پر محسوس مت رکھو، بولے ہاں ان سے تو کام بن جائیں گے اپنے۔ رزق کو رزاق پر محسوس کرو، طلب کرو۔ رزق کے دروازے سے نگاہ کو آگے بڑھاؤ، اور تدابیر کے دروازے سے جو ذات روزی دینے والی ہے اس سے رابطہ قائم کرو، اور استغفار کر کے اس کو راضی کرو۔ یہ کمی کسی گناہ کے سبب نہ ہو، اور کیفیات و مستی کو حق تعالیٰ سے طلب کرو کہ انہی کی عطا فرمودہ کیفیات دائمی اور سرمدی اور باعث فلاح ہو سکتی ہے۔ بھنگ یعنی بھنگ بولتے ہیں نا اس کو، اور شراب کا نشہ تو عارضی باعث درد سر و رسوائی دو جہاں ہے۔ عارضی ہے نا، لیکن دو جہاں میں رسوائی ہے۔ برعکس حق تعالی شانو کی محبت کا لطف اور اس کا نشہ حضرت عارف رومی کی غزلیات میں ملاحظہ فرمائیے۔ محبت الہیہ کی شراب معرفت پاک بندے پیتے ہیں، چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اسی شراب معرفت سے مست ہوئے تھے۔ میں ہی تنہا میں خانے محبت اور معرفت الہی کا مست نہیں ہوں، بلکہ مثل میرے اور بے شمار بندگان خدا اس نعمت رشک ہفتے اقلیم سے بار یاد ہوئے۔
اللہ حصول رزق کے لیے کیا بتایا؟ ڈائریکٹ اس سے مت جاؤ، پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کرو۔ عظمت شان عشق حقیقی، عشق حقیقی کی عظمت کی شان کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے، اس کے بارے میں ذرا سنو۔ نعرہ مستانہ، اے اللہ میرے ہاتھ پر شراب آتش، شراب محبت و معرفت رکھ دیجیے۔ شراب آتش یعنی شراب محبت و معرفت رکھ دیجیے، یعنی اپنے محبت کا ایک ذرہ درد ہماری جان میں ڈال دیجیے، پھر ہماری مستی و دیوانگی کا تماشا آپ دیکھیں۔ اللہ شراب دنیا کی فانی مستی، شراب دنیا کی فانی مستی و بے خودی عارفین حق کی دائمی جوش اور مستی کے سامنے مثل گدا و محتاج کے ہیں۔ ایک تو شراب دنیا کی جو ان کی بھی مستی ہوتی ہے، وہ بھی بادشاہ ہوتے ہیں بغیر تاج کے، ارے جب بات کرتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے سامنے کوئی ہے ہی نہیں۔ دیکھا ہے نا کبھی شرابیوں کو، وہ بھی ایک مستی میں ہوتے ہیں، ان کے سامنے کوئی بھی آ جاوے، کسی کو کچھ نہیں، سب کو اڑا دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، عارفین حق کی دائمی جوش اور مستی کے سامنے مثل گدا اور محتاج۔ تو ایسے جب اللہ والوں کو جب وہ مستی مل جاتی ہے نا محبت الہی کی، تو پھر وہ بھی اپنے سامنے سب کو ایک طرف کر دیتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یار اس کے اندر کون سی طاقت ہے۔ صحابہ وہ بڑے بڑے مالدار کہتے تھے، بڑے بڑے حکومت والے کہتے ان کے اندر کون سی طاقت ہے، اتنے سارے بہادر ہو گئے۔ وہ عشق کی شراب پی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ ڈرتے تھے۔ روئے زمین پر تو فرمایا چنانچہ جس وقت روئے زمین پر اللہ اللہ کرنے والے نہ رہیں گے تو قیامت آ جائے گی، اس وقت اہل دنیا لذت دنیا سے محروم ہو جائے، اس وقت اہل دنیا لذت دنیا سے محروم ہو جائیں گے۔ بس کافروں کا تمام تر عارضی عیش، حتیٰ کہ ایک ٹکڑا روٹی اور ایک گھونٹ پانی کا ملنا بھی تقریر مذکور کی بنا پر اللہ والوں ہی کے وجود اور انہی کے دم پر موقوف ہے، اللہ والوں کی وجود پر، انہی کے دم پر، اور وہ انہی کو گالیاں دے رہے۔ اور آسمان اپنی گردش کے وسیع دائرے کے باوجود ہمارے ہوش کا قیدی ہے، اور قیدی قید خانے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ بس مومن کی روحانی وسعت کے سامنے، مومن کی جو روحانی وسعت ہوتی ہے اس کے سامنے ہفت آسمان بھی کمتر اور بے قدر۔ ساتوں آسمان بھی کچھ بھی نہیں، اس کے اندر اتنی وسعت ہوتی ہے۔ جو نا اس مراقبے میں وہ بھی سبق آتا وسعت، تو فرمایا وسعت کے سامنے وسعت ہفت آسمان بھی کمتر اور بے قدر ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجب کیا گر مجھے عالم بئی وسعت بھی زندہ تھا، میں وحشی بھی تو ہوں، میں وحشی بھی تو وہ ہوں لامکا جس کا بیاباں تھا، میں وحشی بھی ہوں تو وہ ہوں لامکا جس کا بیاباں تھا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میں نہیں سمایا آسمانوں اور زمینوں میں، لیکن مومن کے دل میں مثل مہمان کے جلوہ گر ہو جاتا۔ امانت الہیہ کو آسمان و زمینوں نے اٹھانے کے سے بوجہ ذوق اور تحمل ڈر کے انکار کر دیا، وحملہ الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ پس عارفین کی روحوں میں قرب حق و رابطہ خاص مع الحق کے فیضان سے جو وسعت پیدا ہوتی، عارفین کی روحوں میں قرب حق اور رابطے خاص مع الحق کے فیضان سے جو وسعت پیدا ہوتی ہے، اس کے سامنے تمام وسعت کائنات بے قدر ہو جائے۔ واقع وہ وسعت ایک عجیب وسعت ہوتی جس کو نہ سمجھا سکتے ہیں نہ دکھا سکتے ہیں۔ یہ ایسی وسعت ہوتی ہے کہ آسمان کی وسعت سے بھی زیادہ ہوتی ہے، بے قدر ہو جاتی، سامنے تمام وسعت کائنات بے قدر ہو جاتی۔ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، آفتاب نمایاں ہوا تو سب چھپ گئے تارے، وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا۔ اللہ اللہ آفتاب کی وسعت، سب چھوٹے چھوٹے تارے ہے لیکن چھپ گئے۔ تو وہ سلطان حقیقی جس دل میں اپنی محبت اور معرفت کا جھنڈا نصب فرما دیتے ہیں، وہ سلطان حقیقی جس دل میں اپنی محبت اور معرفت کا جھنڈا نصب فرما دیتے ہیں، اس کی شان و شوکت کے سامنے تمام کائنات جیب عدم میں اپنا سر ڈال دیتی ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو معرفت کا جھنڈا دے دیتے ہیں
تو اس کی شان و شوکت کے سامنے پوری دنیا جو ہے وہ ستاروں کی طرح چھپ جا. اللہ کچھ بھی نہیں، اپنا سر ڈال دیتے ہیں. اسی حال کو وحدت الوجود سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود، یعنی حق تعالیٰ کی ایک جلالت اور عظمت کا اس قدر قوی استحضار اور مشاہدہ کہ تمام ما سوا سے نظر اٹھ جاوے اور دل بمصداق شعر کے ہو جاوے. یعنی اس قدر قوی استحضار ہوتا ہے اور مشاہدہ ہوتا ہے کہ تمام غیر یعنی ما سوا جو اللہ کے سوا ہے سب سے نظر اٹھ جاتا، کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے یہی ہوتی ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اور جب اللہ والے ہوتے ہیں بھائی ہم کیوں کسی پر ڈیپینڈ، اللہ ہمارا کام کرے گا. یہ آدمی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ تو جاؤ. کیا کام بنانے والے ایک ہی ذات ہے، اللہ کر رہا ہے، تو پھر وہ ڈیپینڈ نہیں رہتا. وہ کہتا ہے اللہ پر ڈیپینڈ ہو جاؤ. تو جو اللہ پر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے ہر کام بنا دیتے ہیں. ورنہ ہر انسان کسی نہ کسی پر ڈیپینڈ، اور بیچاری اس کی خوشامد میں اپنا سارا مال لگا دیتا ہے. یار یہ تھوڑا ایسا کر لے، تھوڑا ایسا کر لے، ایسا مان جا. ارے بگاؤ ان لوگوں کو جو ڈیپینڈ پر کب تک ان کی وہ کرتے رہیں گے. ہاں اسی لیے تو ہر ایک سے واللہ جو حقیقی اللہ والے ہوتے ہیں ان سے ہر ایک کی بنتی نہیں، جو جی حضوری کرتے ہیں ان سے بن جاتی ہے سب کی. ہاں تو حق تعالیٰ کی حلاوت اور عظمت کا اس قدر قوی استحضار مشاہدہ کہ تمام ما سوا سے نظر اٹھ جائے. دل بمصداق کے شعر کا دل مرا ہو جائے، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں. تو ہی تو ہی تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں. تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو. ماں ہما فانی و باقی نیستم، ماں ہما فانی و باقی نیستم. پس چرا پیشت بہستی ایستم. جب ہم سب فانی ہیں اور ہمارے وجود کو بقا اور دوام نہیں، تو اللہ آپ کے سامنے اپنے فانی وجود کو ہم کس طرح وجود کا مصداق سمجھیں. میں تو فانی ہوں، میرا وجود ہی نہیں ہے. رہتے ہیں ہم جہاں میں یوں جیسے کوئی یہاں کوئی نہیں. رہتے ہیں ہم جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں، کوئی نہیں. ایسے جہاں میں رہتے ہیں، اللہ کسی پر ڈیپینڈ ہی نہیں. میں اور اللہ، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو. بس ہاں تو ہی تو ہو. تو کیا مخلوق سے پھر ان کو کسی سے تکلیف نہیں. کیوں؟ تو ہی تو ہو. اسی حال کا نام غلبہ توحید اور وحدت الوجود ہے. اسی حال کا نام وحدہ توحید، غلبہ توحید اور وحدت الوجود ہے. جوہلا صوفیہ نے اس مسئلے کو خواہ مخواہ ایک معمہ اور عجوبہ بنا رکھا تھا. یہ وحدت الوجود کو پتہ نہیں کتنی بحثیں کرتے ہیں. ایک خواہ مخواہ ایک معمہ اور عجوبہ بنا رکھا تھا. مگر حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے یہ تمام عجوبے اور معمے جو مجالس صوفیہ غیر محققین میں دقائق اور اسرار اور موز و صدر یہ سے تعبیر کیے جاتے تھے، وہ سب شریعت اور وحی کی غلام بن کر کرامت کے سامنے درخشاں ہو گئے. یہ اللہ آپ کی محبت اور معرفت کے سرمدی اور دائمی کیف و بے خودی سے شرشار ہو کر نعرہ استانہ لگانے کے لیے میری جان مستر ہر وقت مشتاق رہنا چاہتی ہے. یا اللہ آپ کی محبت و معرفت ہمیشہ مطلب لینے کے لیے مستر اور ہر وقت مشتاق رہنا چاہتی ہے، اور قیامت تک کے محبوب حقیقی میری جان اسی نعمت دیوانگی رش کے نعمت دو جہاں سے مشرف رہنا چاہتی ہے. یا اللہ یعنی میری جان محبوب حقیقی کے ساتھ قیامت تک یعنی محبت کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما. بس پر